الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید حیث قال ان اولیاؤہ الا المتقون۔ صدق اللہ مولانا عظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے مخدوم پاک علیہ رحمۃ الاسلام کی بارگاہ میں کچھ باتیں پیش کر کے میں اپنے آپ کو مشرف کروں۔ اس سے پیش کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ درود و سلام پیش کریں میرے بابا ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار لوگوں کو بھیجا، لیکن ان بے شمار لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا مقرب بنایا تو دنیا میں جو انسان بستا ہے اس انسان کے دلوں پر حکومت کرنے والا بھی بنایا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوئے جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ ان حکومت کرنے والی ذاتوں میں سے ایک ذات مخدوم پاک علیہ رحمۃ الاسلام کی ذات ہے۔ نام آپ کا لقب ہی مخدوم پڑ گیا، سبحان اللہ۔ ارے مخدوم اسے کہتے ہیں جس کی خدمت کی جائے۔ بے شک۔ اور نام کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، نام تو ہوتا ہے لیکن آدمی نام جیسا نہیں ہوتا، لیکن میرے مخدوم پاک کی یہ شان کہ آپ کا لقب مخدوم رہا تو بلا شبہ دنیا آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بے شک ہے نا، میرا مخدوم تو ایسا مخدوم ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، چونکہ عرس کی نسبت سے پروگرام ہے تو پہلے ایک بات یاد کر لیں کہ انسان کی تمام، چاہے دنیاوی زندگی ہو، چاہے برزخی زندگی ہو یا حشری زندگی ہو، ان تمام زندگی میں 3 دنوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ 3 دنوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایک ولادت کا دن، دوسرے موت کا دن، اور تیسرا وہ دن مرنے کے بعد جو دوبارہ انسان زندہ ہو، جس کا جب بعث فرمایا جائے۔ ان 3 دنوں کی بڑی شان، بڑی عظمت ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا والوں کو بتاتے ہیں، دنیا والوں سنو، 3 دنوں کی بڑی شان، بڑی عظمت ہے۔ تو ان 3 دنوں کی شان، بڑی عظمت ہے، تو ایسے موقع پر مجھ پر میرے رب کا سلام ہو۔ جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی مجھ پر میرے رب کا سلام ہو۔ جس دن میں انتقال کروں گا، اور اس دن بھی میرے رب کا سلام ہو مجھ پر، جس دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا، باز فرمائے گا۔ ورنہ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے، سارے نبی کیا ہیں؟ زندہ ہیں، لیکن موت حصی آنے کی وجہ سے دوبارہ باز ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا 3 دن کی بڑی شان ہے۔ ولادت کے دن، اس کا بڑا مقام، یہی وجہ کہ آقا نے روزہ رکھ کے بتایا کہ ولادت کا دن کتنا بڑا دن ہوتا ہے۔ ولادت کے دن کی شان بہت زیادہ، اور دوسرے پردہ فرمانے کے دن کی شان بھی بڑی زیادہ، اور اس دن سلام پڑھنا، جس دن انتقال ہوا وہ اللہ کے نیک بندوں پر سلام پڑھنا، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی سنت، سلام پڑھنا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے بھی یہی رب کی بارگاہ میں کہا تھا، قرآن مقدس کی شہادت دیتا ہے۔ تو وصال کے دن، انتقال فرمانے کا دن بڑی عظمت اور بڑی فضیلت والا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم دیوانے اس دن کو چھوڑتے نہیں، الحمدللہ، اس دن کو چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن نام بڑا پیارا دیتے ہیں، عرس۔ کون سا نام دیتے ہیں؟ عرس۔ عرس کے معنی عربی میں ہوتا ہے شادی۔ شادی معنی خوشی، شاد بات بولتے ہی خوشی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کون سی خوشی ہے؟
کہا دنیا میں دیوانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عاشق نبی دنیا میں وصال ملا نہ ملا، دنیا میں تڑپتا رہا، بے چین رہا، لیکن جب قبر میں پہنچا تو مصطفیٰ کی زیارت سے اس نے اپنے آپ کو مشرف کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب مصطفیٰ کی زیارت سے مشرف کر لیا تو یہ خوشی کا دن ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولانا صاحب آپ نے یہ کہہ دیا کہ قبر میں مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے، یہ کہاں سے لے کے آ گئے؟ تو سن لیں وہ لوگ جو خاص طور سے عربی پڑھاتے ہیں، ابن حبان کی روایت ہے جس کے راوی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ، اور جب مانگیں گے تب حوالہ دینے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مانگیں گے تب حوالہ دینے کے لیے تیار ہے، جہاں مانگیں گے وہاں دینے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی مسجد میں خالی بول کے دعویٰ ختم، اگر کوئی باہر مانگے تو باہر بھی بیان کے بعد دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ابن حبان کی حدیث پاک، وہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وعرف محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قبر میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے لے اور قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یثبت الذین آمنوا بالقول الثابت فی الدنیا والآخرہ۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ ان کو صحیح جواب سے ثابت جوابی عطا فرماتا ہے۔ تو قبر میں حضور کو پہچان لیں، کیا لفظ ہے؟ وَعَرَفَ مُحَمَّدًا فِي قَبْرِهِ، کیا لفظ ہے؟ اگر پڑھیں وہ عربی تو سنیں کہ قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے۔ ارے معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کو ہر کوئی نہیں پہچان سکتا۔ جو دیوانہ دنیا میں مصطفیٰ کا گن گاتا تھا، مصطفیٰ کی تعریف کرتا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ وار پھرتا تھا، قبر میں پہنچے گا تو برجستہ کہے گا کہ اس کو اٹھاؤ۔ ارے قبر میں آیا ہو تو مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھنے کے لیے آیا۔ تو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھیں گے، اس لیے کون سا دن ہے وہ؟ کون سا دن ہے وہ؟ ارے اتنی خوشی کا دن ہے، اتنی خوشی کا دن ہے کہ اس کو مال محبت کے ہم لوگوں نے ادب سے کہا عرس ہے۔ کیا کہہ دیا؟ عرس ہے، اور اس دن کی بڑی شان ہوتی ہے، بڑا مقام ہوتا ہے اس کا، قرآن اس کی عظمت اور شان سمجھا۔ تو حضور مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان اللہ کے نیک بندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر میں کی، اس لیے ان کا ہم عرس مناتے ہیں۔ اس لیے ہم کیا مناتے ہیں؟ عرس مناتے ہیں۔ تو ہم مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان کی سیرت کیا ہے آپ کی سوانح عمری پیش کروں اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ جھوم کرو نبی اور آل نبی اور صحابی نبی کا درود پاک کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرس کیوں مناتے ہیں سمجھ میں آیا نا بھائی؟ ہے نا، مناتے سمجھ میں آیا نا؟ ارے وہ لوگ بھی عرس مناتے ہیں جو اس کے مخالف ہیں، لیکن بس خالی کتابوں میں مناتے ہیں، لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں، ہے نا، وہ بھی مناتے ہیں۔ تو مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان کا تعلق مقام سمنا سے۔ یہ سمنا ہے کون سا مقام؟ اس کا نام سمنا کیوں پڑا؟ تو یاد رکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں دو نبی ہوئے، ایک نبی کا نام تھا سیم النبی اور دوسرے نبی کا نام تھا لام النبی۔ انہی کی نسبت سے جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور وہیں پر جب پردہ فرما گئے، آرام فرما ہو گئے، تو انہی کی نسبت سے اس شہر کا نام سیم لام ہو گیا۔ کیا ہو گیا پہلے؟ سیم لام۔ بہت پہلے سے چل رہا ہے بزرگوں کے نام پہ نام رکھنا، بہت پہلے سے چل رہا ہے، سیم لام ہو گیا۔ اللہ کے دو نبی سیم النبی لام النبی، ان کے نام سے سیم لام وہ شہر ہو گیا۔ اس کے بعد جب زیادہ استعمال ہونے لگا، زیادہ استعمال، تو کثرت استعمال کی وجہ سے اس شہر کو سمنان کہا جانے لگا۔ کیا کہا جانے لگا؟ سمنان۔ تو معلوم یہ ہوا پہلا ہی وہ شہر ہے، وہ شہر پہلے ہی سے ایسا تھا جہاں پہ اللہ کے نبیوں سے اس کو نسبتیں حاصل تھی۔ وہیں پر حضور مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان کی طالب ماجد اور والدہ اپنی دیندار اور والد حضرت سید ابراہیم سمنانی علیہ رحمت الرضوان جو بڑے متقی پرہیزگار
اب آپ کی شادی ہوئی تھی تو شادی ہونے کے بعد ایک لمبا وقفہ گزرا، بچے کا تولد نہ ہوا، بچے کی ولادت نہ ہوا۔ ہمارے یہاں بچہ اگر پیدا نہ ہو تو ہم لوگ ٹینشن لیتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں بچہ رب سے مانگو وہ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں رب سے مانگو وہ بھی دے گا، اور رب کے محبوبوں سے مانگو رب پھر بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ رب عادت سے عطا فرماتا ہے، وسیلے سے عطا فرماتا ہے، یہ رب کی عادت ہے۔ ورنہ ان سے کہیے بابا رات میں سورج نہیں نکلا دھوپ مانگ کے بتاؤ، تو رب عطا فرماتا ہے، وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ تو حضور حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان کے والد ماجد بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے ظاہراً جو ہے ٹھاٹ باٹ اور حکومت اور شاہانہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن بہرحال وارث کی فکر ہر آدمی کو ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وارث پاک علیہ رحمت الرضوان ایک دن محو خواب ہوئے، لیٹ گئے، اور جب آنکھیں اللہ والے بند کرتے ہیں تبھی تو کچھ نظر آتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھا کرتے ہیں۔ تو سو گئے، لیٹ گئے، لیکن نصیبہ بیدار ہوا۔ آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاملہ ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا معاملہ ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا حضور ایسا ایسا معاملہ، اور یاد رکھیں حضور سوال فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانتے نہیں بلکہ سب کچھ جانتے ہیں، جان بوجھ کر سوال پوچھتے تاکہ توجہ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا پریشان کیوں ہو؟ تو مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان کے والد ماجد سید ابراہیم علیہ رحمت الرضوان نے عرض کیا معاملہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کو ایک زمانہ گزر گیا، کسی بچے کی ولادت نہ ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو 2 بیٹے عطا فرمائے گا۔ پہلے بیٹے کا نام محمد اشرف رکھنا، اور دوسرے بیٹے کا نام اعراف محمد، اور ایک روایت میں اعرف محمد رکھنا۔ حضور نے بچوں کی ولادت اور یہ بھی بتا دیا، ارے نادان سن تو سمجھتا ہے کیا پیدا ہوگا معلوم نہیں، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں ارے 2 بچے ہوں گے اور دونوں بچے اولاد نرینہ ہوں، اور ان کا نام یہ رکھنا اولاد نرینہ، مذکر ہو، میل ہوں گے، میل فیمیل نہیں۔ آقا علیہ السلام کو تو یہ بھی خبر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرف نام رکھنا اور دوسرے کا نام اعرف محمد رکھنا۔ چنانچہ فرماتے ہیں خواب سے بیدار ہوا، اور اس کے بعد چند دن گزرے تھے کہ مجھے خبر مل گئی کہ میری زوجہ محترمہ امید سے ہیں، اب یہ کے بعد دیگر چند سالوں کے بعد 2 بچوں کی ولادت ہوئی، اور مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان جو پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش کے بعد چونکہ اہل سنت والجماعت کا ایک طریقہ ہے بسم اللہ خوانی کرانے کا، اپنے شہر میں بھی چالو کرے، اپنے یہاں نہیں ہے، بسم اللہ خوانی کا سسٹم کریں۔ ارے بسم اللہ خوانی بزرگ سے کروائی جاتی ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے کا ہو جائے تو ہونے کے بعد کسی بزرگ کو بلا کر کے بزرگ کی زبان سے بچے کو بسم اللہ پڑھواتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے بسم اللہ خوانی۔ تو بزرگ کی زبان کی بچے نقل کرتے ہیں، تو جس کی زبان سے بسم اللہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جیسا اس بچے کو بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان جب پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کے بعد جب 4 سال 4 مہینہ گزرے تو آپ کے والد ماجد علیہ رحمت الرضوان ایک زبردست عالم دین جن کا نام علامہ عماد الدین علیہ رحمت الرضوان ہے، سمنان میں بڑے مشہور و معروف تھے، ان کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے بیٹے حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان کو پیش کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو بسم اللہ پڑھایا، بسم اللہ خوانی کا اہتمام ہوا۔ بسم اللہ خوانی کرنے کے بعد آپ جو ہے دینی لائن سے وابستہ رہے، شروعات ہی دینی لائن سے ہے، یہ تو خالی پڑھنے پڑھانے تعلم اور تعلیم کا معاملہ رہا۔ اور یاد رکھے مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان کی یہ شان کہ جب آپ کی عمر شریف 7 سال کی تھی تو آج 7 سال کا ہمارا بچہ ہوتا ہے، ہم نے کہتے چھوڑ دو ابھی نہیں آتا قرآن تو کیا ہوا آگے آ جائے گا، لیکن میرا مخدوم بتاتا ہے کہ جو 7 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ حافظ قرآن ہوتا ہے۔ مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان نے 1 سال میں قرآن کا مکمل حفظ کیا۔ اور سنو، حفظ کرنا اور ہے، اور ایک ہی زبان میں روایت حفظ ہم ایک ہی قرات خالی پڑھتے ہیں، ایک قرات 7 ہے، 7
اس کو پڑھنا بڑا دشوار معاملہ ہوتا ہے۔ میرا مخدوم 1 سال میں حافظ ہو رہا ہے، خالی ایک امام کی قرات پر نہیں بلکہ 7 اماموں کی قرات پر قرآن پر حفظ کر رہا ہے۔ میرا امام تو ایسا امام، میرا مخدوم تو ایسا مخدوم کہ اگر حافظ بنتا ہے تو قرات 7 کا حافظ بنتا ہے، اور عالم جب بنتا ہے 10 سال کی عمر ہو رہی ہے، 10 سال کی عمر ہوتی ہے، اور 10 سال کی عمر بچے کی کیا سمجھ ہوتی ہے، لیکن ہمارے بچے ہوتے ہیں ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ کوئی نادان نہیں، وہ تو مصطفیٰ کے لال ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے لال ہیں، ان کی سمجھ پہ تو ہماری سمجھے قربان۔ بے شک 10 سال کی عمر ہوتی ہے، آپ خطاب کرتے ہیں تو خطاب جو کرتے ہیں تو ایسے ایسے نکات بیان کرتے ہیں، ایسے ایسے نکات بیان کرتے ہیں کہ جو اس زمانے کے وہاں کے مشہور علماء تھے آپ کے نکات کو سن کر کے عرش محسوس کرتے ہیں۔ یہ مخدوم پاک علیہ رحمہ کی صاحب تو 7 سال کی عمر میں آپ حافظ بنے، اور 14 سال کی عمر میں میرا مخدوم عالم دین مفتی شرع بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ایک نسبت سمجھانا چاہتا ہوں، ایک طرف میرا مخدوم ہے، ایک طرف میرا رضا ہے، سبحان اللہ، دونوں ذہن دے رہے ہیں، دونوں بتا رہے ہیں 14 سال میں عالم دین مفتی بن گئے، میرا مخدوم 14 سال میں بن گیا، میرا رضا بھی 14 سال میں بن گیا۔ یہ ہے محبت آپسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخدوم کو بھی 14 سال میں مفتی بنایا اور رضا کو بھی 14 سال میں مفتی بنایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے نسبت کا تعلق، لگاؤ اور ربط کا تعلق۔ 14 سال میں آپ مفتی اور عالم بن گئے۔ ارے مفتی کیا، تو مفتی ظاہر ہوتا ہے، مفتی فتویٰ دیتا ہے، لیکن حقیقت میں آپ قاضی شریعت بن گئے جو فتویٰ دیتے اور دینے کے ساتھ نافذ بھی کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ کی عمر شریف 15 سال کی ہوئی تو 15 سال کی دیکھتے چلے 4 سال 4 مہینے میں کیا ہوا، بسم اللہ، یاد رکھیں اس کو، بسم اللہ خانے کا اہتمام کتنے دن میں، 4 ماہ، ساتھ دو بھائی، 4 سال 4 مہینے، اور حافظ قرآن کتنے دن میں بنے، 1 سال میں، 1 سال میں کتنی قرات کا، 7 قرات، قرات 7 میں قرآن کو حفظ کیا 1 سال میں، جبکہ عمر شریف آپ کی 7 سال میں، اور 14 سال میں آپ مفتی اور قاضی سب بن گئے، اور جب آپ کی عمر شریف 15 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد سید ابراہیم علیہ رحمت الرضوان پردہ فرما گئے۔ جب آپ پردہ فرما گئے تو آپ کے اوپر لوگوں نے زور ڈالا کہ حضور اب آپ حکومت کی بات دور سنبھالیں، لیکن دنیا کو یہ نہیں معلوم تھا، ارے یہ تو دنیا اور ظاہری حکومت کرنے نہیں آئے بلکہ حقیقت میں دلوں پر حکومت کرنے آئے، دلوں پہ حکومت کرنے آئے۔ یہی وجہ کہ مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان پر جب لوگوں نے زور ڈالا تو مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان تخت نشین تو ہو گئے، تخت پر بیٹھ تو گئے، حکومت بھی کرتے رہے۔ اب یہاں 2 طریقے کی روایتیں ملتی ہیں، لطائف اشرفی کے اندر 2 روایتیں نقل کی گئی۔ ایک روایت یہ نقل کی گئی کہ آپ نے 5 سال حکومت کی، اور ایک روایت یہ نقل کی گئی کہ آپ نے 10 سال حکومت کی، اور 10 سال حکومت، ارے آج کے حاکم تو اللہ بچائے ان سے، اللہ بچائے ایسے حاکموں سے، لیکن میرا مخدوم جب حاکم بنتا ہے تو ایسا لگتا ہے سمنان دارالاسلام بن گیا، سبحان اللہ، ہر کام شریعت کے مطابق ہو رہا ہے، ہر کام قرآن کے مطابق ہو رہا ہے۔ خود میرا مخدوم ایسا مخدوم کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں اشرف رکھا، حقیقت میں اشرف رکھا، نماز روزے کی پابندی، سب کا ماحول، اتنی دینداری، پورا اسلامی حکومت کا ماحول نظر آتا تھا۔ چنانچہ 10 سالوں میں کئی واقعات پیش ہوئے، 2 واقعے بڑے اہم بیان کیے جاتے ہیں، بڑے اہم بیان کیے جاتے ہیں، آپ کے عدل و انصاف پہ اور آپ کی کرامت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ درود پاک پڑھے تو سناؤ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پہلا واقعہ یہ پیش آیا لطائف اشرفی کے اندر ہے کہ حضور مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان جب حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد آپ شکار کے لیے تشریف لے، اور یاد رکھنا شکار کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، خود حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کیا کرتے تھے، شکار کا گوشت کھایا کرتے تھے، سبحان اللہ، شکار کا گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ شکار کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے، جنگل میں گئے،
ادھر ادھر اپنے رفقا کو جو ہے دوڑا دیا، سب شکار کرنے کے لیے ادھر بتر ہو گئے۔ اتنے میں ایک ضعیفہ خاتون آئی، پیر زن آئی، اور آتے ہوئے رونے لگی اور روتے ہوئے دعائیں دیتی ہے کہ حضور آپ تو بادشاہ ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ انصاف فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا معاملہ ہے؟ اس ضعیفہ نے کہا معاملہ یہ ہے کہ حضور میں دہی لے کر کے جا رہی تھی اور ایک آدمی نے دہی کو چھین لیا اور چھیننے کے بعد دہی کو پی گیا، اب میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے سہارا چھن گیا۔ مخدوم پاک علیہ رحمہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا کیا ان میں سے کوئی ہے؟ ضعیفہ نے ایک ایک کے چہرے کو بغور دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا نہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں ایک نوجوان گھوڑے پہ سوار تھا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا، بوڑھیا نے اس کو جو ہے غور سے دیکھا، مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا کیا یہ نوجوان ہے؟ چنانچہ بوڑھیا نے اسے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ہاں یہی ظالم ہے جو میرے ساتھ میرے اوپر ظلم کیا اور میری دہی کو چھین کر پی گیا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا اس نوجوان سے آپ نے ارشاد فرمایا بتا کیا تو نے اس بڑھیے کی دہی کو چھینا اور چھیننے کے بعد دہی کو پی گیا؟ اب وہ انکار کرنے لگا۔ ہونا تو یہ چاہیے دو گواہ ہو، گواہ نہیں ہے، اب اس کا اقرار کرنا ضروری تھا، کیونکہ میرے مخدوم کی شان یہ کہ جو فیصلہ کرتے تو شریعت کے مطابق فیصلہ۔ اس لیے اب ایک طرف عورت کا دعویٰ ہے کہ اس نے دہی چھنائی اور پی گیا یہ، اور دوسری طرف اس کا انکار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت گواہ پیش کرے، لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہ تھا، اس لیے مخدوم پاک اس بڑھیا کی جو ہے مدد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں چند مکھیاں پکڑو اور پکڑنے کے بعد اس کو کھلا دو، معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ چنانچہ چند مکھیوں کو پکڑا گیا اور اس نوجوان کو کھلایا گیا، جیسے ہی کھایا جتنی دہی اندر تھی سب باہر آ گئی، سب باہر آ گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے شریعت کے کتاب سے کہ وہ گواہ پیش کرے، اور اگر گواہ نہیں پیش کرتی تو اگر آدمی اقرار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ قسم لے۔ اب اس سے اقرار کرانا کیسے؟ تو آپ نے مکھیوں کو کھلا دیا، زبان سے اقرار نہیں کیا، اس کا کردار بنا رہا تھا کہ میں نے چوری کی، ہے نا؟ اس انداز میں آپ نے انصاف فرمایا۔ اور یہ ایک بات اور، یہ بھی آپ کی کرامت پر ڈیپینڈ ہے، سبحان اللہ، بے شک ہے نا؟ کرامت پر ڈیپینڈ ہے، ورنہ ہم روز سے جانے کتنی مکھیاں کھا جاتے ہیں، کچھ ہوتا ہے؟ ارے بولو نا یار، کچھ ہوتا ہے؟ مکھی کھانا حلال ہے کہ حرام؟ بولے نا کھانا حلال ہے کہ حرام؟ ارے ڈر کیوں رہے بھائی؟ ہم لوگ تو ذبیحہ بھی نہیں دیکھتے، کون ذبح کر رہا ہے کون نہیں، جان دو گوشت ہونا چاہیے۔ بولے پیٹرول جائے گا تو معاملہ حل ہوگا، تو پیٹرول ہی ہے، پیٹرول کا کام جلانا ہے۔ یہ حرام کا گوشت جب ہمارے نوالہ بن گیا، ہمارے پیٹ میں چلا گیا، اب یہ قبر میں جلائے گا، یہ پریشان کرے گا۔ اس لیے تحقیق کرو کہ ذبح کون کر رہا، حلال غذا کھاؤ۔ مکھی کے بارے میں تو بڑے کنفیوز ہو گئے، لیکن ذرا گوشت کے بارے میں ٹینشن لے لو، حلال غذا ہمارے اندر جائے، گوشت آنا چاہیے، کہیں سے بھی آیا آنے دو آنے۔ تو مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرحمان، اچھا گوشت کی بات چلی تو ایک بات ضرور بتا دیں، یاد رکھیں اس میں 3 چیزوں کا ہونا شرط ہے گوشت کے حلال ہونے کے لیے۔ کتنی چیزوں کا ہونا شرط ہے؟ 3۔ آپ لوگ ساتھ دیتے رہو بھائی، خاموش رہیں گے نا مزہ نہیں آئے گا، اور یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ بے شک اس دور میں جینا ہے تو کوحرام مچا دو، اس علاقے میں جینا ہے تو کوحرام مچا دو، ہے نا؟ اور نام بھی ہے ٹینشن، نام ہی اس کا ہے ٹینشن، آج بھی ہوتا ہے یار ٹینشن نام اللہ تبارک و تعالیٰ نام تو اگرچہ ٹینشن ہے لیکن ٹینشنوں سے ہماری حفاظت ہے نا۔ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ گوشت حلال کھایا، فریش۔ نمبر 1، جو آدمی ذبح کر رہا ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو سمجھ گئے ہوں گے جی مسلمان ہے کہ نہیں؟ 72 میں سے تو نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں، چنانچہ فتاوی عالمگیری کے اندر ایک بزرگ جن کا نام ابو بکر جساس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ اپنی بکری کو باہر اپنے گھر کے باہر لے کے کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص آیا، اس سے پوچھا آپ نے یہ بتا کیا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا انشاءاللہ میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو شبہ ہے اپنے ایمان کے بارے میں، جان نکل جا، اگر تو مسلمان ہوتا تو تجھ سے میں اپنی بکری کو ذبح کرا لیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ہونا شرط ہے، ذبح کرنے والوں کا کیا ہونا شرط ہے؟ مسلمان ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ۔ مسلمان سے مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، قادیانی نہیں ہونا چاہیے، نہ قادیانیوں کا بھائی ہونا چاہیے،
مسلمان ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ذبح کر رہا ہے تو پڑھ کیا رہا ہے یہ دیکھو، پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ مخدوم پاک نے جو کلمہ پڑھایا، جو طریقہ بتایا، اس طریقے پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ بتایا ہم کو ہمارے بزرگوں نے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اگر بسم اللہ پڑھ لے گا تو وہ گوشت جو ابھی تک ہمارے لیے حلال نہیں تھا، بسم اللہ اس نے پڑھا، مسلمان نے پڑھا، نام خدا کی یہ برکت کہ وہ گوشت جو حلال نہ تھا ہمارے لیے حلال ہے نا۔ اچھا بتاؤ، خالی پڑھے نا، یہ مومن کی زبان ہے؟ پڑھتا ہے مومن حلال حرام ہو جائے، حرام حلال ہو جائے، یہ مومن کی زبان ہے۔ بتاؤ جو مومنوں کی جان مصطفیٰ کریم کی ہے نا۔ تو 2 چیز، نمبر 1 مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 2 بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا پڑے گا، نمبر 3 نسوں کو کم سے کم کاٹنا پڑے گا۔ یہ تینوں نسیں کٹ جائیں تب جا کر کے گوشت کھایا، وہ بھی نظروں سے اوجھل نہ ہو، ورنہ معلوم پڑا تھا کہ چائنیز میں کس کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ تحقیق کرو گوشت کس کا ہے۔ بہرحال تو مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرحمٰن نے جو ہے ازغلیہ کے ساتھ انصاف فرمایا۔ ایسے ہی ایک بار آپ کا دربار لگا ہوا تھا، اور اس دربار میں جو ہے ایک آدمی آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور کمر میں میں نے سونے کے سکے باندھے، اور باندھ کر میں سو گیا، میرے ساتھ چند لوگ تھے، اور میں جب سویرے اٹھا تو سونے کے سکے ہی نہیں ملے۔ اب سویا یا تو سونا ملے یا تو سونا جائے۔ بھائی 2 سونا ہے نا، ایک سونا اور ایک سونا، ایک سویا تو سونا گیا، اور اگر سونا بچاتا تو سونا جاتا۔ 2 سونے تھے، ایک نیند وہ سونا، اور ایک جو کمر میں بنا تھا سکہ وہ سونے کے سکے۔ تو سویا، سونا پایا لیکن سونا جاتا رہا۔ جب سونا چلا گیا، مخدوم پاک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں لایا، آنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور میں اپنے ساتھیوں سے تحقیق کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، کوئی جواب دیتا ہی نہیں، میرا سونا کہاں چلا گیا؟ آپ انصاف فرما دیں۔ مخدوم پاک علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا جتنے لوگ تمہارے ساتھ سوئے تھے سب کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ چنانچہ سب کو لایا گیا، ایک ایک نظر سب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک شخص کو پاس میں بلایا، ارشاد فرمایا بتا کیا تو نے سونا لیا ہے؟ کیا تو نے سونا لیا ہے؟ لیکن وہ آدمی انکار کرنے لگا۔ جب انکار کرنے لگا، میرے مخدوم نے سینے پہ ہاتھ رکھا، ارے سینے پہ ہاتھ رکھنا تھا، اس کے اندر کی خامیوں کو دور ہونا تھا۔ سینے پہ ہاتھ رکھی، خامی دور ہو گئی، وہ اقرار کرنے لگا حضور ہاں میں نے سونے کے سکے چرائے ہیں۔ یہ میرے مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرحمٰن کی کرامت یہ کہیے کہ سینے پہ ہاتھ رکھا اور خامی کو دور کر دیا۔ جو انسان جھوٹ بول رہا تھا اس کو سچ بولنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ ہے مخدوم پاک علیہ رحمہ کی کرامت۔ بہرحال آپ نے 5 سال ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 10 سال حکومت کی، لیکن جب 3 سال یا 7 سال 3 سال یا 8 سال حکومت کر چکے تو حکومت کرنے کے بعد چونکہ اللہ والے خلوت کو پسند کرتے ہیں، جلوت کو نہیں، جلوت کو نہیں پسند کرتے ہیں۔ ولی تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں ورنہ لوگ پریشان کر ڈالتے ہیں۔ یہاں تو لوگ بتاتے ہیں میں ولی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ میرے مخدوم پاک نے بتایا ورنہ چاہتے تو بادشاہت کرتے، آن بان شان کے ساتھ رہتے، لیکن آن بان شان کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے آن بان شان کو آپ کا غلام بنا دیا، کنیز بنا دیا۔ تو مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرحمٰن کا دل چاٹ رہتا تھا، ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہ کس انداز میں خلوت نشینی اختیار کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اسی فکر میں رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، مراقبہ فرما رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اچھا بتاؤ جو نبی کو دیکھے وہ کیا ہوتا ہے؟ صحابی۔ الگ الگ انداز میں ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والے، ایمان لانے والے حواری کہلاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ایمان لائے، اسی پر خاتمہ ہوا، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا، بہرحال وہ دیکھنے والے، ان کی شان تو الگ ہے۔ اور جو کوئی نبی کو دیکھتا ہے، آقا خود فرماتے ہیں جو نبی کو دیکھتا ہے حقیقت میں وہ نبی ہی کو دیکھتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام مراقبے میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا، اور نبی ہیں اللہ کے۔ اب یہیں سے اندازہ لگا لیں مخدوم پاک کی کیا شان ہے جن کو مشرف حضرت خضر علیہ السلام فرماتا ہے نا۔ تو ارشاد فرمایا ابھی کہیں جانے کا ارادہ جو ہے آپ کو چھوڑ دے، کہیں بھی جانے کا ارادہ مت کریں، آپ 2 سال حکومت اور سنبھالیں،
2 سال کے بعد جو کرنا ہوگا میں بتاؤں گا جو کرنا ہے. اندازہ لگائیے میرا مخدوم جو کرتا ہے آتے خضر کے اشارے سے کرتا ہے. آتے خضر جو مشورہ دیتے وہ قبول کر کے میرا مخدوم کرتا ہے. چنانچہ آپ نے مشورہ دیا کہ رک جاؤ 2 سال اور اس کے بعد میں خود بتاؤں گا کیا کرنا ہے. آنن فانن گزر گئے. رمضان کا آخری عشرہ تھا. اب رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اعتکاف کا جذبہ تھا. ہم لوگوں میں اپنی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم لوگ ہر سال اعتکاف پہ بیٹھے. خالی لوگ مسئلہ عوام کے لیے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اسلاف اعتکاف کرتے تھے. ہمارے اسلاف بڑی شان والے. اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کو جو ہے خوب بلندیاں عطا فرمائے, ان کے شان کو بلند فرمائے. تو مخدوم پاک علیہ رحمۃ اللہ نے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا. 27ویں شب تھی. آپ عبادت میں مصروف تھے, عبادت نہیں کر رہے تھے. عبادت سے جب فارغ ہوئے حضرت خضر علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے. ارشاد فرمایا اے اشراف, اب آپ کی جو ارادہ ہے خلوت نشینی جو کرنا چاہتے ہو تو تم یہاں مت کرو بلکہ ہند کا رخ کر لو. ارے ہندوستان نبیوں کا بھی پسندیدہ ملک ہے نا. تبھی تو آقا علیہ السلام نے کبھی غریب نواز کو بھیج دیا. غریب نواز اگر عطائے رسول ہے تو میرا مخدوم اشارہ خضر علیہ السلام, کیونکہ اشارہ خضر علیہ السلام ہے. خضر علیہ السلام نے مشورہ دیا تب آئے تشریف لایا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کر ارادہ ہے تو تشریف لے جائیں. چنانچہ آپ نے فراغت حاصل کی. عید کے بعد جو ہے اب دنیا تو جو ہے جب کہیں نکلنے لگتی ہے تو آج کے دور میں ہم لوگ مخدوم پاک کے ماننے والوں کو تو سوچنا چاہیے, ورنہ دنیا جب نکلنے لگتی ہے تو اپنے میں چور رہتی. ماں باپ کا پرمیشن ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ نبی کی طرف سے اشارہ ہے اور نبی کا اشارہ خدا کا اشارہ ہے. لیکن مخدوم پاک علیہ رحمۃ اللہ اس کے باوجود تقریبا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. عرض کرتے ہیں امی حضور ایسا معاملہ ہے, میں ہند کی طرف نکلنا چاہتا ہوں, اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا ہوں. ہماری ماں ہوتی, آپ کی ماں ہوتی تو رونے لگتی کہ بچہ جا رہا ہے, دور جا رہا ہے. لیکن ان کی والدہ سمجھتی ہیں کیونکہ خود ولی ہے, والدہ بھی ولیہ سیدانی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا جاؤ, تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ. اس لیے کہ جب تمہاری ولادت ہوئی تھی, تمہاری ولادت سے بہت سال پہلے میرے جد کریم حضرت احمد یسوی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا تمہاری نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی نور سے پوری دنیا منور ہو جائے. سبحان اللہ. تو بیٹا مجھے لگتا ہے اس بشارت کی تکمیل کا وقت آ گیا, اس لیے تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. مخدوم پاک کی والدہ نے بھی دنیا کو بتایا کہ تاج اور حکومت ایک طرف لیکن خدا کا دین اس کی حفاظت ایک طرف ہے نا. تو والدہ ماجدہ کا پرمیشن لیا. پرمیشن لینے کے بعد چھوٹے بھائی جن کا نام اعراف محمد تھا یا اعرف محمد تھا, ان کو جو ہے سب معاملہ سونپ دیا. اور سب معاملہ ان کے حوالے کرنے کے بعد جب نکلنے لگے تو والدہ نے ایک بات رکھی تھی کہ بیٹا جب تم یہاں سے جاؤ گے تو تمہاری جو ہے نا رخصتی اور وداعیہ کے واسطے جو ہے شان و شوکت کے انداز میں جو ہے تمام لشکری ہوں گے, تمام سپاہی ہوں گے اور گھوڑے پہ لوگ سوار ہوں گے, تو کو اس انداز میں روانہ کیا جائے. اب یہاں پہ ایک ذہن اور دینا چاہتا ہوں, بچہ دین کی خدمت کے لیے نکل رہا ہے. تو ماں نے کہا بیٹا شاہانہ انداز میں رخصتی ہو تو بیٹا اگر راہ خدا میں نکلتا ہو تو اس کو رخصت کرنے کے لیے بھی انداز نرالا اور شاہانہ ہونا چاہیے. تو مخدوم پاک علیہ رحمۃ اللہ جب نکلنے لگے تو آپ کے ساتھ کافی گھڑ سوار اور اونٹ پہ سوار تھے لوگ, اور آپ کو رخصت کرنے کے لیے کافی دور تک آئے. لطائف اشرفی کے اندر آئے 2 میل آئے. کتنے میل آئے؟ 2 میل آئے رخصت کرنے کے واسطے. اس کے بعد آپ نے تمام کو رخصت کر دیا, لیکن 2 بندے ایسے تھے جو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے, اور آخری دم تک ان لوگوں نے نہیں چھوڑا. ارے میں تو کہتا ہوں دنیا میں انہوں نے نہیں چھوڑا, آخرت میں میرا مخدوم بھی نہیں چھوڑے گا, میرا مخدوم بھی جنت میں لے کے جائے گا. ان کو کئی بار آپ نے روانہ کیا واپس کے جاؤ یہاں سے, جاؤ یہاں سے, لیکن جب ولی ڈانٹتا ہے تو اسی ڈانٹ میں اللہ کی رحمت محفوظ ہوتی ہے نا. بہرحال تو مخدوم پاک علیہ رحمۃ اللہ کو روانہ کیا. کچھ لوگ ماوراء النہر تک بھی آئے. اس کے بعد ڈائریکٹ آپ بخارا کی طرف تشریف لے گئے. بخارا میں جو ہے ایک مجذوب بزرگ تھے. مجذوب کا مطلب سمجھا دو پہلے.
آج لوگ مجذوب کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں، ان کی نقل کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. سمجھے کہ نہیں آپ؟ مخدوم کا مطلب، مجذوب کا مطلب سمجھیں. ایک ہوتا ہے مجنون، ایک ہوتا ہے مجذوب، دونوں میں فرق ہے. مجنون جو ہوتا ہے وہ سوا چھاپ عاشق ہوتا ہے. تو سمجھے آپ؟ بہت سے سوا چھاپ عاشق ہیں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں. سوا چھاپ عاشق کو مجنون کہا جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے عاشق کو مجذوب کہا جاتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایک دم ڈوب جائے، اتنا ڈوب جائے کہ دماغ جو ظاہراً کام نہ کرے، ان کو مجذوب کہا جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں آیا ابن ماجہ کی حدیث پاک، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے شریعت کے قلم اٹھا لیا. نمبر 1 سونے والا یہاں تک کہ جاگ جائے. نمبر 2 وہ بچہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے. نمبر 3 علی مجنون حتی یفیق، پاگل یہاں تک کہ ہوش میں آ جائے. تو دنیا کا پاگل غیر مکلف ہوتا ہے، تو اللہ اس کے رسول کی محبت میں جو ڈوبا ہو، دماغ ظاہراً کام نہ کرے، وہ مجذوب بھی غیر مکلف ہوتا ہے. وہ مجذوب بھی کیا ہوتا ہے؟ غیر مکلف ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں فتاوی مصطفیہ کے اندر، آپ فرماتے مجذوب کی صحبت اور سنگت سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجذوب جو کام کرتا ہے وہ غیر مکلف ہے، جو چاہے کرے، اور ہم لوگ ان کی نقل کرتے ہیں. نقل کرنے میں شریعت کے دائرے سے باہر ہے نا. بہرحال تو مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان جب تشریف لے گئے بخارا کی سرزمین پر، تو وہاں پہ ایک مجذوب بزرگ تھے، ولی کا ولی نشان. ولی کو ولی پہچانتا ہے، اور ولی کو ولی کی خوشبو مل جاتی ہے. سبحان اللہ. ولی کو ولی کی خوشبو مل جاتی ہے. یہی وجہ کہ آپ بخارا تشریف لے گئے، وہ مجذوب خود باہر تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد استقبال کیا اور اپنے پاس روکا. اور لطائف اشرفی کے اندر ہے کہ جتنے بزرگوں سے ملاقات راستے میں ہوئی، سب نے یہی کہا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، آپ جلدی تشریف لے جائیں، کیونکہ آپ کا پیر آپ کا انتظار کر رہا ہے. ارے میرے مخدوم کی وہ شان، چند ہی لوگ ہیں جو اپنے پیر کی مراد ہیں. چند ہی لوگ ہیں، مراد سمجھتے ہیں نا، جسے پیر چاہے. سب سے پہلے پیر تو آقا علیہ السلام، جن کی مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر ہیں. ابھی ایمان نہیں لائے، آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہم اعز الاسلام اب عمر بن الخطاب او ابی جہل بن ہشام. اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما. جب ایمان لائے تو صحابہ نے بتایا آج تم ایمان لائے ہو، کل آقا نے تمہارے ایمان لانے کی دعا فرمائی ہے. تو حضرت عمر آقا علیہ السلام کے مراد ہیں. اور ادھر مخدوم پاک اپنے پیر و مرشد شیخ علام الدین پنڈوی علیہ رحمۃ الرضوان کی مراد، اور میرا رضا آل رسول علیہ رحمہ کی مراد، اور میرے مفتی اعظم شاہ الحسین نوری میاں کی مراد. یہ اللہ کے ایسے ولی، اللہ کے نیک بندے ہیں جو اپنے پیر کی مراد ہیں. تو مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان نے بخارا میں مجذوب سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے آپ پھر نکلے، اکتساب فیض کیا. کچھ لوگوں نے لکھا کافی دن وہاں پہ رہے، لیکن لطائف اشرفی کے اندر مختصر ملاقات کی، اس کے بعد وہاں سے چلے تو سمرقند کا رخ کیا. وہاں پر بھی ایک اللہ کے نیک بندے سے ملاقات کی، اکتساب فیض کیا، اور اکتساب فیض کرنے کے بعد آپ ہندوستان کی طرف رخ کیا. وہ ہندوستان جس سے مصطفیٰ کریم کو محبت کی خوشبو آتی تھی. ہندوستان آئے بھاولپور، یہاں پر مخدوم جہانیان گشت علیہ رحمۃ الرضوان سے ملاقات ہو گئی. سید جلال الدین جو مشہور ہے مخدوم جہانیان کے نام سے، ان سے ملاقات ہوئی. اور یہاں پر 2 روایتیں ملتی ہیں. یہاں پہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو ملاقات کے بعد ڈائریکٹ دلی کا رخ کیا یا مکہ مدینہ گئے. 2 روایتیں ملتی. ایک روایت میں جانا کہ جب وہاں پر آپ بھاول کو تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے بعد مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان نے سید جلال الدین علیہ رحمۃ الرضوان سے ملاقات کی، اور انہوں نے سلسلہ چوروردیہ کی خلافت اور اجازت سے نوازا، اور اپنے ساتھ حرمین کی زیارت کے لیے گئے، ساتھ لے کر گئے. اور جب وہاں پر گئے تو مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر گئے تو حاضر جانے کے بعد جانتے سلام کیسے کرتے ہیں. لطائف اشرفی کے اندر یوں ہے
السلام علیک یا جدی ورحمت اللہ، سبحان اللہ، سبحان اے اللہ، جد کریم آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ جب انہوں نے یہ سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسر حضرت عزیز کو یوں جواب عطا فرمایا، وعلیکم السلام یا ولدی۔ چنانچہ وہاں پہ جو بزرگ موجود تھے انہوں نے تمام لوگوں نے سلام کا جواب سنا، پھر اس کے بعد مختلف زیارت کر کے آخر وہی تشریف لائے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ بھاولپور میں جب تھے تو بھاولپور سے چند ہی دن رکے، کیونکہ تمام لوگوں نے یہی کہا تھا آپ جلدی کریں، کیونکہ آپ کے پیر و مرشد آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے پیر و مرشد آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے آپ ڈائریکٹ بھاولپور سے دلی میں آئے، اور دلی آئے تو یہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ الرضوان اور خواجہ نظام الدین اولیاء علیہم الرحمۃ الرضوان کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اور اسی دوران ایک نیا واقعہ پیش آیا کہ جب آپ زیارت کر کے باہر تشریف لے جا رہے تھے، دنیا اپنی مستی میں مست، آپ اپنے پیر و مرشد میں مست، راستے میں چل رہے تھے، راستے میں ایک ہاتھی باولا ہو گیا تھا۔ جو ہاتھی باولا ہوا، اتنا باولا بوخلایا تھا کہ اس کو کور کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے کافی لوگ دوڑ رہے تھے ہاتھیوں پہ سوار ہو کر کے، لیکن وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہاتھی آپ کی طرف دوڑا چلا آ رہا تھا، لوگ آپ کو آواز دے رہے تھے، لیکن آواز دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، آواز دے رہے ہیں لوگ بچانے کے واسطے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ جن کے پاس اگر گھبرایا ہوا یا بہت بے قابو انسان بھی آتا ہے تو آنے کے بعد قابو میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ ہاتھی آ رہا ہے، لوگ آواز دے رہے ہیں، مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان نے نظر نہ اٹھائی، آپ زمین پہ نظر کیے ہوئے چلے جا رہے ہیں کچھ پڑھتے ہوئے، ہاتھی آیا آپ کے سامنے آ کر بالکل بازو سے کٹ کر نکل گیا، بازو سے کٹ کر نکل گیا۔ ہاتھی نے بھی بتا دیا، ارے جو ولی ہوتا ہے اس پر قدم نہیں رکھا جاتا ہے، ارے جو ولی ہوتا ہے اس کو پلکوں پہ رکھا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، لیکن ہاتھی نے بتا دیا، جو اشرف المخلوقات نہیں ہے وہ سمجھ گیا، اور یہ انسان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے وہ جنت البقیع کے بغل میں ڈوزر چلاتا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے نیک بندے آرام فرما ہے نا۔ ہاتھی سمجھ گیا لیکن نادان نہ سمجھا۔ مخدوم پاک علیہ رحمۃ اللہ اب دلی سے بنگال کا رخ کیا یا بہار گئے، اس طریقے کی دونوں روایتیں ہوئی تھیں۔ ایک میں پہلے بنگال گئے تشریف لے گئے، ایک روایت ہے کہ بہار گئے، اور بہار والا واقعہ تو ایمان تازہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بہار تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ، جن کا نام شیخ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کا مقام کیا ہے معلوم؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر منیری، تفسیر منیری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو تفسیر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت واقعات پڑھتے ہیں ہم لوگ، واقعات بھی نہیں پڑھتے، اب تو سوشل میڈیا پہ خالی کچھ آئے تو ڈائریکٹ کاپی کرتے ہیں، کاپی پیسٹ۔ تحقیق کرو اس کے بعد پیش کرو، آگے بڑھاؤ۔ اگر جھوٹا واقعہ ہے تو آپ اس کے ذمہ دار بن رہے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد آگے فارورڈ کرو۔ تو یحییٰ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمۃ اللہ کی وہ شان، وہ مقام آپ کا کہ آپ نے جب تفسیر منیری لکھی تھی تو لکھنے کے بعد ایک مرید سے کہا تھا کہ جاؤ سمندر میں آواز لگانا، ہاتھ باہر آئے گا اور یہ کتاب کو دے دینا، اور دینے کے بعد تھوڑی دیر رکنا، پھر کتاب واپس آئے گی، لے کے آنا میرے پاس۔ تفسیر منیری تو مرید جو ہے لے کے گیا، لے جانے کے بعد دیا، ہاتھ باہر آیا، ہاتھ باہر آنے کے بعد کتاب کو لیا، اسی کے اندر تفسیر منیری کے مقدمے دیکھ لینا اگر پڑھنا تھا۔ ہاتھ باہر آیا، ہاتھ باہر آنے کے بعد کتاب کو لیا، لے جانے کے بعد اندر گیا، کتاب جاتی ہے پانی میں تو بھیگ جاتی ہے، کتاب جاتی ہے بھیگ جاتی ہے، یہ عادت ہے، اور جو عادت کے خلاف کام ہو جائے ولی سے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا، دے دیا کتاب کو، اور تھوڑی دیر کے بعد جگہ جگہ لال نشان جو ہے پڑے، کتاب میں باہر۔ جو مرید لے کے گیا تو تھوڑا منہ ایک دم منہ لگا تھا، ہوتے نا کچھ چنچل مرید جو اپنے پیر کو سمجھتے ہیں ہماری جاگیر ہے، وہ خالی آپ کی جاگیر نہیں ہے، تمام مریدوں کی جاگیر ہے۔ بے شک، بلکہ میں تو کہتا ہوں جتنے سنی صحیح العقیدہ پیر ہیں، ہم تمام غرباء اہل سنت کے سب سے بڑے سرمایہ ہیں، بے شک، سب سے بڑے سرمایہ ہیں۔ بہرحال تو
اس مرید نے کہا حضور یہ کیا معاملہ سمجھ نہیں آیا مجھے، کون تھے وہ؟ تو آپ نے کہا جانے تو کیا معاملہ ہے، پہلے تو ٹالا. اور اللہ کے ولی جو ہوتے چھپاتے ہی ہیں، بتاتے نہیں ہیں زیادہ بتاتے بتاتے نہیں. بہت ایک دم جب لگ گیا تو آپ نے دیکھا کہ مانے گا نہیں، تو سمجھایا اپنے آپ ارشاد فرمایا جن کا ہاتھ باہر آیا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تو آتے خضر علیہ السلام تھے. تو یحییٰ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمۃ الرضوان کی وہ شان، جب آپ پردہ فرمانے لگے تو آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں. نمبر 1 وہ شخص ایسا ہو جو آقا علیہ السلام کی اولاد ہو، حضور کی اولاد ہو. نمبر 2 7 اماموں کی قرات پر اس کو قرآن حفظ ہو، قرات 7 کے مطابق قرآن کا حافظ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی تارک السلطنت، بادشاہت کو چھوڑ کے آیا. اللہ اکبر. ولی کو بہت پہلی خبر ہو جاتی ہے کہ میرا جنازہ کون پڑھائے، اس لیے شرط لگاتی ہے کہ کوئی آگے مت بڑھنا. چنانچہ آپ نے شرط لگائی. جب آپ پردہ فرما گئے تو پردہ فرمانے کے بعد مخدوم پاک وہاں تشریف لے گئے. لوگوں نے حال چال پوچھا تو آپ نے پہلے تو بتایا میں نجیب الطرفین ہوں، دونوں طرف سے سید ہوں. پھر اس کے بعد بتایا اللہ کے کرم سے میں قرات 7 کے مطابق قرآن کا حافظ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، میں سلطنت چھوڑ کر کے آیا. لوگوں نے جب تینوں شرطیں دیکھی تو یحییٰ منیری علیہ رحمۃ الرضوان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا. ارے میں تو کہتا ہوں ولی کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے نا، اور ایسا ولی جو بہت پہلے ہی جان گیا کہ ایک ولی آنے والا ہے، بہت پہلے جان گیا کہ ایک ولی آنے والا ہے، تبھی تو وصیت کر رہا ہے. چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب بنگال کی طرف رواں ہو گئے، جب بنگال جانے لگے جگہ جگہ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا تیزی میں جانا، آپ کے پیر صاحب کا انسان. اور اتنے لمبے ہم کو شارٹ کٹ میں 1 گھنٹے میں بتا دیے، لیکن مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان کو آنے میں 2 سال کا وقفہ لگا. سمنان سے پنڈوا کی سرزمین پر آنے کے لیے کتنے سال کا وقفہ لگا؟ 2 سال. غور کریں، وہ لوگ جو پیر کے پاس جانے میں ڈرتے ہیں، ایسے مرید جو پیر کے پاس 2 سال کا سفر کر کے آ رہے ہیں اور سلطنت کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں. اور جب بنگال میں آپ پنڈوا کے قریب ہونے لگے تو آپ کے پیر و مرشد خلوت نشیں تھے، جو جلدی کبھی باہر نہیں آتے تھے. آپ کے چہرے پر مسکان ظاہر ہو گئی، سبحان اللہ، مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے یار کی خوشبو مجھے مل رہی ہے. یہاں پہ جملہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھو یہ اللہ کے نیک بندوں کو خوشبو مل جاتی ہے. کیسے؟ ڈائریکٹ سورہ یوسف پڑھو، معلوم پڑ جائے. مصر سے کنعان کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کرتے کو لے کر بھیجا تھا اپنے بھائیوں کو. پوچھا والد ماجد کا کیا حال؟ بھائیوں نے کہا کہ آپ کی غم میں رو رو کر برا حال ہے، آنکھیں جاتی رہیں، آنکھیں چلی گئی، روشنی کام نہیں کرتی ہے. چاہتے تو یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، دعا کرتے اللہ بینائی عطا فرما دیتا، لیکن دونوں نبی سنیوں کے عقیدے کی حفاظت فرما رہے ہیں، سنیوں کے عقیدے کی حفاظت فرما رہے ہیں. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے کرتا اتارا، اتارنے کے بعد بھائیوں کے حوالے کر دیا اور بھائی مصر سے چلے تھے. یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا انی لاجد ریح یوسف، ارے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. چلے مصر سے ہیں، کنعان میں محسوس ہو گئی. اب اندازہ لگاؤ جس نبی کے سونگنے کی یہ طاقت ہوتی ہے، یہ پاور ہوتا ہے، اس نبی کے دیکھنے کا پاور کتنا ہوتا ہے، اس نبی کے سننے کی طاقت کتنی ہوتی ہے. آپ نے خوشبو سن کر بتا دیا. اور یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جانا والد صاحب کے چہرے پہ رکھ دینا، یاتی بھی بصیرا، میرا کرتا رکھو گے اللہ تعالیٰ انہیں بینائی عطا فرما دے گا. ہے نا، تبرکات سے فائدہ حاصل کرنا، یہ ہے تبرک یوسف علیہ السلام کا. اور ایک نبی نے تبرک کا استعمال کیا. تو حضرت مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان تشریف لائے. آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا یار کی خوشبو آ رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ باہر نکل کے استقبال کر لیا. ارے ہے کوئی ایسا مرید کہ جس کے استقبال کے لیے پیر چلا ہے، پیر چلا ہے جس کے استقبال کے لیے. یہ شان ہے میرے مخدوم کے کہ جب چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ استقبال کے لیے آپ کے مشائخ کو بھی بھیج دیتا ہے.
آپ کے مشائخ آپ کا استقبال کرتے. بہرحال آپ نے جو ہے اپنے مریدین سے ارشاد فرمایا باہر تشریف لائے, استقبال شاہانہ انداز میں استقبال کے واسطے کھڑے ہو گئے. بالکل وہی منظر مصر کا, یوسف علیہ السلام کے والد ماجد, بالکل وہی منظر تھا, نقشہ تھا. آپ کے پیر و مرشد کھڑے تھے مریدین کے ساتھ. سامنے سے کچھ غبار اور دھول اڑتی ہوئی نظر آئی. آپ نے مریدین سے ارشاد فرمایا جاؤ تحقیق کرو دیکھو کون ہے. تحقیق کیا, معلوم یہ ہوا کہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رضوان آ گئے. جب آئے تو آنے کے بعد ڈائریکٹ قدموں پہ گر گئے. ایک ولی نے قدم چوم کر بتا دیا کہ ولیوں کا طریقہ قدم کو چومنا ہے. پیر کی قدم بوسی میں آدمی کی جنت ہونی ہے نا. پیر پیر ہوتا ہے لیکن پیر پیر جیسا ہے. ارے پیر تو ایسا ہے کہ اگر ہاتھ بڑھائے تو غوث اعظم کا ہاتھ دکھا دے. سبحان اللہ ہے نا. پیر تو ایسا کہ ہاتھ بڑھائے تو خدا کا جلوہ نظر. تو مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد اپنی خانقاہ میں تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ہاتھ دھلائے. ہاتھوں سے ہاتھ دھلانے کے بعد اپنے مریدین سے فرمایا پہلے پانی پلاؤ. پانی پلانے کے بعد ایک کھانا وہاں چلتا ہے بنگال میں آدمی, پن بھکتا. پن بھکتا جانتے ہیں آپ لوگ نہیں جانیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے کچھ ساتھی پڑھے ہیں جو وہاں کیوں جانتے ہیں. گرم چاول ہوتا ہے, گرم چاول جانتے ہیں, پکاتے ہیں چاول, اس کو پانی میں ٹھنڈا کرتے ہیں اور پھر پانی نکال لیتے ہیں, پھر وہ چاول کھاتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں, پن بھکتا. تو حضور مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان جب خانقاہ میں تشریف لے گئے تو آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا کچھ تناول فرما لو. اب پیر کا حکم تھا, کہا حضور جو حکم. تو آپ نے پن بھکتا کو پیش کیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے مرید کو کھلایا. مخدوم پاک کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا. اور یہ پن بھکتا جب کھلایا, سوکھا کیونکہ چاول ہوتا ہے تو خالی چاول کھلایا. تو اب اس کی وجہ کیا تھی, تو مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان کے پیر و مرشد شیخ علاؤ الدین پنڈوی علیہ رحمت الرضوان نے ارشاد فرمایا یہ پن بھکتا جو میں کھلا رہا ہوں اس کھلانے کی وصیت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائی ہے. سبحان اللہ. یہ مخصوص کھانا, یہ ولیوں کو کچھ اپنا اپنا کھانا مخصوص پسند ہوتا ہے. اور ایک اخبار اپنے یہاں رہتا ہے, اخبار اس کو میں کھینچی ڈالتا ہوں. ایک اخبار ہے جس کا نام البیان. البیان نہیں ہے, معلوم نہیں کیا ہے. اگر البیان کا کوئی جانکار ہو جس نے لکھا ہے مضمون, اگر وہ میری آواز سماعت کر رہا ہے تو سنیں. اس نے عبارت جو پیش کی ہے نادان, اس کے جاہل ہونے کی سب سے بڑا ثبوت ہے. درود پاک پڑھ کے عبارت سناؤں اور پھر ان کا جواب بھی دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سوچتے ہیں ہم جو بول دیں گے ہم سے بڑا دنیا میں کوئی عالم ہے نہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں جو بولتا ہے سمجھتا نہیں سب سے بڑا جاہل ہے. بے شک بے شک. جو بولتا ہے سمجھتا نہیں سب سے بڑا کیا ہوتا ہے. یہ البیان آپ لوگ بھی شاید پڑھتے ہوں گے. اس کے اندر ایک محرم کے پیریڈ میں اخبار میں آیا تھا, میرے پاس تراشا بھیجا گیا. اس میں جانتے کیا لکھا ہے, البدایہ والنہایہ کے حوالے سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے نادان نے. کیا لکھتا ہے معلوم, کہتا ہے بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو کھچڑا پکاتے ہیں, یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے. نا ماذ اللہ, عبارت کیا پیش کر رہا ہے. اگر کوئی عالم سن رہا ہے تو اس کو اس کی ماں کی دودھ کی قسم سنیں اور سمجھیں کہ عبارت کیا ہے. وہ کہتا ہے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج نے 10 محرم کو مختلف اناج ملا کر پکاتے تھے. فکانوا الی یوم عاشوراء یطبخون الحبوب. البدایہ والنہایہ 8واں حصہ اور صفحہ 202 بیروت کا حوالہ دیا. اب عربی عبارت کیا ہے اور اردو عبارت کیا ہے, دونوں میں فرق دیکھیں. بے شک. اردو میں کیا کہا, خوارج مختلف اناج کو ملا کر پکاتے تھے. میں کہتا ہوں نادان تو نے عربی عبارت سمجھی نہیں. عربی عبارت کیا ہے, اگر بہت عربی جانتا ہے, بڑا ڈھکوسلا رچتا ہے, دوسری دنیا کو بتاتا ہے تو سن. فکانوا الی یوم عاشوراء, تو عاشوراء کے دن تک پکاتے تھے. یطبخون الحبوب, دانوں کو پکاتے تھے. ارے حبہ کی جمع حبوب, دانوں کو پکاتے تھے. اب بتاؤ دانا نہیں پکاتے کیا کتا پکاتے ہیں؟ بتائیں آپ مجھے کیا پکاتے تھے. دانا. ارے اناج کو دانا نہ کہتے ہیں, خالی دانوں کا لفظ آیا ہے. اور اگر مختلف اناج کو پکا کر کھلانا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے تو پلاؤ پکانا بند کر دو. بند کرو پلاؤ پکانا, بریانی پکانا بند کرو.
دنیا کو دھوکہ مت دو، سب سے بڑے قاضی وقت کے تم ہو، لوگوں کو دھوکہ تم دیتے ہو، ورنہ خدا کا شکر ہے جو اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے وہی اہل سنت والجماعت دنیا کو بتا دے۔ اس کے اندر جو عبارت ہے وہ عبارت میں دھوکہ دیے ہیں، کہے کہ مختلف اناج کو ملا کر پکاتے ہیں۔ ارے بابا سیوئی بنانا بند کر دو، اس میں بھی مختلف آئٹم ملتا ہے۔ چائے پینا بند کر دو، مختلف آئٹم ملتا ہے اس کے اندر، بند کرنا پڑے گا سب کھانا۔ شوربہ بند کر دو، مختلف آئٹم ملتا ہے اس میں۔ بولے مختلف اناج ملا کر، اولا تو دھوکہ دیے اردو میں کیا مختلف اناج مل کر، اور اس کے اندر کیا ہے عربی میں دانوں کو ملا کر۔ اب بھائی دانا چاول ملا لیے، دانے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہو گئے۔ دانا ہے کہ دانے؟ دانے۔ ارے زور سے بول رہے دانے۔ اب چار اگر دال ملا لیے تو دانے، دانے تو دانے ملا کر پکاتے تھے۔ اب ایک دانہ دال تو نہیں پکاتے ہیں۔ یہ تو وہی بتائے گا جو کسی کی کیا سپورٹ کر رہا ہوگا کہ دال پتلی کر کے کھاؤ، یہ وہی لوگ ہوں گے، انہی کے سپورٹ میں بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے بزرگوں کو دیکھو مختلف موقع پہ مختلف کھانے رائج ہیں، اور کھچڑا خدا کا شکر ہے یہ بھاتی کھانے والے کھچڑے کی شان کیا جانے ہیں۔ یہ بھاتی کھانے والے بھاتی میں پیاز کی فرمائش کرنے والے یہ کھچڑے کی شان کیا جانے ہیں۔ جا تم مرحوم کے نام پہ بھاتی کھا، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں اور ان کے نام کا کھا کر سنی بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا چاہتے ہیں نا، برا لگے تو جب چاہے تب گفتگو کر لیں، کوئی مسئلہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہے نا۔ بہرحال تو موضوع سے ہٹ گیا، میں درود پاک پڑھنے بات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں پھر جانتے ہیں ابھی سنی بولیں گے نا تو بولیں گے لواتے ہیں۔ اچھا بتاؤ بیان میں پہلے نکلا کہ میں نے پہلے بیان کیا؟ زور سے بولو نا یار۔ شروعات کس کی طرف سے ہوئی؟ غلط سے ہوئی نا۔ اب جواب کس کی طرف سے؟ خدا کا شکر ہے اگر دم ہے تو اس جواب پہ اعتراض کر کے بتا دیں، اور اگر اعتراض کرنے کا اتنا دم ہے تو نکل کے سامنے آ کے بیٹھ کے گفتگو کر لیں، مسئلہ حل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عوام کو مت لڑاؤ، عوام نہیں سمجھتی، تم عالم ہو، تمہارے اندر اگر دم ہے ہم سنی عالم ہم سے بیٹھ کے گفتگو کر لیں، سبحان اللہ۔ اور بارہا سابقہ ہو چکا ہے بھائی، عید کے پیریڈ میں چاند رات کو بھاگے ہیں جنازہ حال سے، بے شک ان کا مفتی بھاگا ہے اور میں ہی تھا، میرے سامنے بھاگے لوگ، اور میرے پاس کتنے ویڈیو ہمارے موبائل میں آڈیو اور ویڈیو ان کے مفتی بھاگ بھاگ کے گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک علیہ رحمۃ الرحمان جب اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد پن بھتہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ کے پیر و مرشد نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور دنیا کو بتا دیا ارے میں آقا کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں کہ پہلے اپنے ماننے والوں کو کھلاؤ پھر بعد میں خود کھاؤ۔ کہا کیسے؟ کہا ابو ہریرہ، کہا کیسے ماننے والا؟ ابو ہریرہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آقا علیہ السلام کہ صحابی ابو بکر دوسرے راستے پہ بیٹھے ہیں، کہا ایک مسئلہ پوچھ لوں، معلوم پڑ جائے گا کھلا دیں گے۔ لیکن ابو بکر نے مسئلہ بتایا، نکل گئے۔ عمر آئے مسئلہ بتایا، وہ نکل گئے، بلائے نہیں۔ ارے کیوں بلاتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے بلانے والا کوئی اور ہے، سبحان اللہ، بلانے والا کوئی اور ہے۔ آقا علیہ السلام کا گزر ہوا سلام کیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھو۔ آقا علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لے گئے، کہا سامنے اطہر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا تھا، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ بلا لو اصحاب صفہ۔ اصحاب صفہ 70، ابو ہریرہ 71، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ اور آقا علیہ السلام اول، میں 72 نہیں کہوں گا، کیا کہوں گا؟ اول۔ حضور کو ملایا تو 72 ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ صحابہ صفہ کو، صحابہ صفہ کو بلایا، کہا سب کو پلاؤ۔ لو بھوک لگی ابو ہریرہ کو، مانگا ابو ہریرہ نے، آقا نے عطا کیا پورے اصحاب صفہ کو، سبحان اللہ، پورے اصحاب صفہ کو، کہا سب کو پلاؤ، سب کو پلایا۔ ایک پیالہ دودھ کتنے کو ہوگا؟ ہم عام انسان ہیں، ہم ایک پیالہ دودھ کو ختم کرتے ہیں، میرے نبی وہ ہوتے ہیں ایک پیالہ دودھ کو بڑھا دیتے، سبحان اللہ۔ نبی وہ جو بڑھا دے، عام امتی وہ جو گھٹا دے، عمل میں امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔
نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمل یہ کہ دودھ کو بڑھا دیا، ہمارا عمل یہ کہ دودھ کو گھٹا دیا۔ معلوم یہ ہوا امتی گھٹانے والا ہے اور نبی بڑھانے والے ہیں، نبی بڑھانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو ہریرہ سب کو پلایا، ابو ہریرہ صاحب کیا تھوڑا سا، اس کے بعد جب بچا تو ابو ہریرہ سے فرمایا پیو، تو تھوڑا سا تکلف میں پیے۔ حضور نے 3 بار فرمایا ابو ہریرہ پیٹ بھر کے پیو، پیٹ بھر کے پیے۔ پینے کے بعد ایک پیالہ دودھ 72 کو ادھر ہو گیا، 70 صحابہ پی چکے، ابو ہریرہ 71۔ آقا علیہ السلام نے سب کو پلایا، جو بچا حضور نے خود تناول فرمایا، بتا دیا دنیا والوں کو، ارے آقا وہ ہوتا ہے جو پہلے رعایا کو کھلاتا ہے پھر خود کھاتا ہے نا۔ تو مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرحمان کے پیر و مرشد نے بتایا، ارے شیخ وہ ہوتا ہے جو پہلے مرید کو کھلاتا ہے پھر بعد میں وہ کھاتا ہے نا۔ تو مخدوم پاک کو کھلایا، کھلانے کے بعد 4 سال تک مسلسل اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، اور صحابت صالح اور صالح، قرآن بھی کہتا ہے سچوں کے ساتھ رہنا، یہ ہیں سچے، بے شک رہے ساتھ میں 4 سال تک رہے۔ شب بارات آئی 15ویں شعبان، جس کے بارے میں جانے کے لیے لوگ جو ہے نا دنیاوی بارات میں پھنس جاتے ہیں، دنیاوی بارات میں پھنسے رہتے ہیں۔ شب بارات آئی، آپ کے پیر و مرشد جو ہے عبادت میں مصروف تھے، عبادت کرنے کے بعد بیٹھ گئے مراقبے میں۔ جب مراقبے میں بیٹھے تو چاروں طرف سے خالی ایک ہی لفظ، ایک ہی آواز آ رہی تھی، جہانگیر جہانگیر۔ کیا آواز آ رہی تھی؟ جہانگیر جہانگیر۔ آپ مراقبے سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد میرے مخدوم کو اور اپنے شاگرد خاص اور تلمیذ کو بلایا اور ارشاد فرمایا، بیٹا ابھی میں مراقبے میں گیا، حاتم غیبی کی آواز آ رہی تھی جہانگیر جہانگیر، میں چاہتا ہوں تمہارا لقب جہانگیر پڑ جائے۔ ارے پہلے بڑے لقب دیتے تھے، آج چھوٹے دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جس کو پارے جو دے رہے ہیں، پہلے بڑے دیتے تھے، تحقیق کے بعد دیا کرتے تھے۔ تو مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرحمان کو ایک ولی نے جہانگیر کا لقب دیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں حاتم غیبی کی آواز تھی تو میرے پروردگار نے عطا بے شک جہانگیر کا جب لقب آیا تو آپ کا نام آج بھی جہانگیر کے نام سے چلتا ہے نا۔ اس کے بعد پھر جون کو تشریف لائے، اعظم گڑھ وہاں پہ تشریف رکھے کچھ دن، پھر اس کے بعد پھر چوٹھا میں گئے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مخدوم پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ دوران بیان اگر شرعی اعتبار سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہاں اب مخدوم پاک کا کہ عرس کی مناسبت سے